یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حضرات مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ برکت، ماہ مغفرت اور ماہ رحمت چل رہا ہے، اور برکات ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے جو دروس مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں مختصر طور پر پیش کیا جا رہا ہے، خطبہ شعبانیہ کے وہ فقرے ہیں جن کو پیغمبر اسلام نے ہماری ہدایت کے لیے مشعل راہ قرار دیا ہے۔ انہی میں سے آج وہ فقرہ ہے کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ فاسألوا ربکم ان لا یغلقھا علیکم وابواب النیران مغلقۃ فاسألوا ربکم ان لا یفتحھا علیکم۔ اے لوگو بے شک، پیغمبر فرماتے ہیں اے لوگو بے شک جنت کے دروازے اس مہینے میں تم پر کھلے ہوئے ہیں، بس اپنے پروردگار سے سوال کرو کہ وہ اس کو تمہارے اوپر، ان دروازوں کو تمہارے اوپر کھلا ہی رہنے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی کرم ہے پروردگار کا، جس نے اس مہینے کی عظمت کی بنیاد پر اور اس مہینے کی جو منزلت ہے اس کی بنیاد پر ہمارے اوپر جو ہے وہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ وہ آدمی شقی و بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی مغفرت نہ پالے اور اپنے کو خدا کی بارگاہ میں بخشوا نہ لے۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ اے لوگو جہنم کے دروازے بھی تم پر اس مہینے میں بند ہیں۔ یہ خدا کی رحمت خاص کا مہینہ ہے اور حصہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دروازے جنت کے کھلے ہیں تو ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ کھلے رہیں۔ پیغمبر نے کہا فاسألوا، تم سوال کرو کہ اللہ اسے کھلا ہی رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بند ہونے کا ڈر ہے گناہوں کی بنیاد پر، لہذا ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں جس طرح سے ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائیں، اب اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ کوئی ایسا عمل نہ کریں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو، یعنی دروازے جنت کھلے کے کھلے رہ جائیں۔ اور اس مہینے میں پیغمبر پھر فرماتے ہیں ابواب النیران، جہنم کے دروازے، نار کے دروازے ہمارے اوپر بند ہیں، یعنی اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس مہینے میں دروازے جہنم کے اس نے بند کر دیے اپنے لفاف۔ اس سے بڑی کیا عظمت ہو سکتی ہے اس مہینے کی کہ جنت جو انسان کا مقصد ہے، یعنی مطلب آخرت میں جنت کا حصول انسان کا مقصد ہے، اس دنیا میں جو عمل کر رہا ہے اس کا مقصد ہے کہ آخرت کامیاب ہو اور آخرت میں ہمیں آرام اور جنت کی جگہ ملے، اور جہنم کے عذاب سے خداوند عالم ہم کو اور ہمارے اہل و عیال، یعنی ہم قرآن مجید میں جس کے سلسلے میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے صاحبان ایمان تم اپنے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی ایسے برے اعمال نہ کرو جس کی بنیاد پر خدا غضبناک ہو، اس لیے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ خدا کے غضب سے بھڑکائی ہوئی ہے، جیسا کہ دعائے کمیل میں بھی ارشاد ہوا ہے۔ تو بہرحال جہنم کے دروازے بند رہیں، پیغمبر کہتے ہیں اس کی دعا، جیسے اس مہینے میں بند کر دیا اللہ نے، بند رہیں، اور جنت کے دروازے ہمارے اوپر جیسے کھلے ہیں ویسے ہی کھلے رہیں۔ دن رات ہمارے اس مہینے میں گزرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنے میں۔ اور آخری فقرہ والشیاطین مغلولہ،
اس مہینے میں شیطانوں کو قید کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، باندھ دیا گیا ہے۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَنْ لَا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، بس اپنے پروردگار سے تم سوال کرو، یعنی دعا کرو اس مہینے میں کہ وہ تمہارے اوپر پھر دوبارہ شیاطین کو مسلط نہ ہونے دے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ جنت یعنی ہمارا مقصد، اور جہنم اس سے بچنا ہمارا مقصد، اور شیطان ہم سے دور رہے، ہم پر مسلط نہ ہو۔ خدایا ان 3 چیزیں جو پیغمبر نے فرمائی ہیں، ان 3 چیزوں کے سلسلے میں ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اس لیے پیغمبر کا حکم ہے خطبہ شعبانیہ میں فصلو یعنی دعا کرو، خدا سے سوال کرو۔ خدا ہے جیسے جنت کے دروازے ہمارے اوپر اس مہینے میں کھلے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہماری آخری سانس تک اور محشر حساب و کتاب تک ہمارے اوپر جنت کے دروازے کھلے رہیں محمد وآل محمد کے صدقے میں، اور جہنم کے دروازے ہم پر بند رہیں جیسے اس مہینے میں بند کیا تو نے اپنے لطف خاص سے، اور اسی طریقے سے شیطان کو جیسے ہمارے یعنی ہم سے دور رکھا ہے اس مہینے میں اور انہیں قید کیا ہے، ویسے انشاءاللہ آئندہ کی پوری زندگی میں ہمارے اوپر شیاطین کو کسی بھی طرح سے مسلط نہ دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔